السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت ہی پیارے مسلمان بھائی اور بہنوں، عزیزوں، بیٹوں اور بیٹیوں، میں غلام مصطفیٰ آپ سے مخاطب ہوں اپنے یوٹیوب فیس بک چینل پیام اسلام سے، جس پہ درس قرآن کے سلسلہ میں آج کا ہمارا سبق سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 251 اور 252 پر مشتمل ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَعَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ وَقَتَلَ دَاوُودَ جَالُوتَ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ۔ تِلْكَ آیاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْکَ بِالْحَقِّ وَإِنَّکَ لَمِنَ الْمُرْسَلِینَ۔ پچھلی چند آیت میں بنی اسرائیل قوم کے طالوت اور جالوت کا قصہ شروع ہے، جس میں طالوت کو اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کی قوم کا سپہ سالار بنایا، اور طالوت کا مقابلہ جالوت سے تھا۔ تو پہلے موقع پر جب طالوت کا لشکر نکلا تو انہوں نے پہلا امتحان جو تھا کہ دریا سے پانی نہیں پینا، تو بہت سے لوگوں نے پانی پی لیا، پھر وہ بزدل ہو کر بیٹھ رہے۔ جب انہوں نے جالوت کو دیکھا جو کہ بڑا قوی ہے، کڑیل تھا اور لوہے کی ذرہ میں ملبوس تھا، تو اور زیادہ خوف زدہ ہو گئے، ایک طرف بیٹھ رہے۔ ان میں سے کچھ ایمان والے لوگ تھے، تو انہوں نے غیرت دلائی، کہنے لگے کہ بہت سارے موقع ایسے آئے ہیں کہ اللہ کی چھوٹی سی جماعت نے اللہ کی مدد سے بڑی جماعت کو شکست دی ہے۔ تو بالآخر انہوں نے حوصلہ کیا، اور سب جو ہے وہ جو کچھ ان میں سے کچھ تو بزدلی کے طور پر بیٹھ گئے، اور کچھ پھر لشکر کے ساتھ طالوت کے ساتھ مل کر طالوت کے لیے مقابلہ کرنے پر جو ہے وہ تیار ہو گئے۔ تو یہاں اللہ رب العزت اس جنگ کا کچھ تھوڑا سا احوال بیان فرماتے ہیں۔ فَعَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ، تو انہوں نے مار بھگایا اللہ کے حکم سے۔ وَقَتَلَ دَاوُودَ جَالُوتَ، داود نے جالوت کو قتل کر ڈالا۔ جب اللہ تعالیٰ کسی کی مدد کرتے ہیں، غیبی مدد، تو اسباب پیدا کر دیتے ہیں۔ یہ داود علیہ السلام جو ایک جلیل القدر پیغمبر ہیں، ان کے بیٹے پھر حضرت سلیمان علیہ السلام گزرے ہیں۔ تو یہ ایک گڈریے تھے، بھیڑ بکریاں جنگل میں چرایا کرتے تھے، لیکن یہ ایک کمال کے بہادر انسان تھے۔ ان کے پاس ایک گوپیا ہوا کرتا تھا، جس کے اندر وہ پتھر رکھ کر گھما کر مارتے، اور بعد کا تو ہے بکریوں پر جو جانور، بھیڑیے یا جنگلی جانور جو حملہ آور ہوتے، ان کو مار بھگاتے، ان کے جبڑے توڑ دیتے۔ جب طالوت اور جالوت کا لشکر آمنے سامنے آیا تو اتفاقاً داود علیہ السلام جو ہے وہ بھی وہاں آ نکلے۔ تو انہوں نے جالوت کو جو للکار رہے تھے طالوت والے، تو کوئی مقابلے میں نہیں آ رہا تھا۔ تو ادھر سب سہمے ہوئے کھڑے تھے، کوئی آگے نہیں بڑھ رہا تھا۔ یہ دیکھ کر جو ہے اس کی غیرت، داؤد علیہ السلام کی غیرت نے جوش مارا۔ انہوں نے طالوت سے اس کے مقابلہ کے لیے اجازت مانگی کہ میں اس کا مقابلہ کروں گا۔ تو وہ اپنے جو گوپیا ان کے پاس تھا، جو جنگلی جانوروں کے جو ہے وہ اس کے جبڑے توڑ دیا کرتے تھے ان سے۔ تو وہ وہاں پہنچے تو انہوں نے کہا کہ میں اسے کیفر کردار تک پہنچاتا ہوں۔ انہوں نے یہ الفاظ استعمال کیے کہ میں اس نامختون کی کیا حیثیت ہے۔ تو مختون
جس کا ختنہ ہوا ہو اور نہ مختون جس کا ختنہ نہ ہوا ہو۔ ختنہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے اور ملت ابراہیم میں یہ ہمیشہ سے رائج رہا ہے، لیکن کفار اور مشرکین کے ہاں خطرے کا رواج ان کے ہاں نہیں ہے۔ بنی اسرائیل کے ہاں یہ گالی کے طور پر لیا جاتا ہے۔ داؤد نے سپہ سالار کی جو اجازت سے اپنا گوپیا لیا، چند پتھر اس میں رکھے اور دیو ہیکل جو جالوت تھا جس سے سب خوف زدہ سے اس کے سامنے جا کر کھڑے ہو گئے، تو جالوت نے ان سے مذاق اڑایا اس کا کہ تم میرا کیا مقابلہ کرو گے؟ تو انہوں نے گوپیا میں ایک پتھر رکھ کر ایسے گھما کر چھوڑا کہ وہ سیدھا اس کی آنکھ پہ جا کے لگا اور پار ہو گیا، تو جالوت وہیں ڈھیر ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اس طرح غیب سے لوگوں کی مدد کرتا ہوں جب لوگ میرے نام پر ہمت کرتے ہیں، چل پڑتے ہیں۔ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ، اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ملک اور حکمت، دانائی، وَعَلَّمَهُ، اور سکھایا انہیں مما یشاء، جو علم تھا، یعنی اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے انہیں علم بھی سکھایا۔ پھر طالوت نے داؤد سے اپنی بیٹی کا نکاح کہتے ہیں کرا دیا، اور یعنی طالوت کا وہ داماد بن گئے۔ تو طالوت نے انہیں اپنا وارث بھی بنایا، آگے جا کر پھر یہ بادشاہ بنے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو حکومت سلطنت عطا فرمائی تھی، اور اس کے بعد اللہ داؤد علیہ السلام کو نبوت سے بھی نوازا گیا۔ تو یہ سب جو انعامات ہیں حضرت داؤد پر اللہ رب العزت نے کیے، اور اس سے آگے بڑھ کر یہ کہ جو اللہ فرماتے ہیں میں نے اسے علم بھی سکھایا تھا داؤد علیہ السلام کو۔ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ، اور اگر اللہ ایک گروہ کو دوسرے کے سامنے سے دفع نہ کرتا، بعضهم بعض، کسی کو یعنی ایک گروہ کو دوسرے سے، لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ، تو زمین فساد سے بھر جاتی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر میں ایک دوسرے کو یہاں رفع نہ کرتا تو زمین میں فساد برپا رہتا۔ تو اللہ تعالیٰ جب جو بہت زیادہ فساد پیدا ہو جاتے ہیں زمین میں، تو اللہ تعالیٰ اس کو ختم کرنے کے کوئی نہ کوئی شکل، کوئی گروہ پیدا کر دیتے ہیں جو فسادی گروہوں کا جو ہے نا وہ خاتمہ کر دیتے ہیں۔ یعنی ہر بڑا فرعون جو ہوتا ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ کسی موسیٰ کو اس کے مقابلے میں لا کھڑا کرتے ہیں۔ اللہ نے ہر سرکش اور بدماش جو ہے یا فسادی جو ہے اس کے علاج کے لیے اپنی جو حکمت عملی ہے جو بنا رکھی ہے۔ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ، لیکن اللہ تعالیٰ تو تمام جہانوں پر بڑا فضل کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے ہمیشہ انسانیت پر، انسانوں پر، اور خاص طور پر بنی اسرائیل پر اپنا فضل کیا۔ آگے فرمایا تِلْکَ آیاتُ اللَّهِ نَتْلُوہا، یہ اللہ تعالیٰ کی آیاتیں ہیں جو ہم تمہیں پڑھ کر سناتے ہیں، علیہ کا بالحق، حق کے ساتھ۔ گویا یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خطاب کیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ جو آیات ہیں، پچھلی نشانیاں ہیں، جو واقعات ہیں، وہ ہم آپ کو سنا رہے ہیں۔ وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور یقیناً آپ اللہ کے رسول ہیں، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ رسالت کے اللہ کی طرف سے تائید بھی ہے، اور یہ پچھلے واقعات پیش کر کے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک تو کفار کے مقابلہ میں اور صحابہ کرام کو بھی تیار کیا جا رہا ہے، ان کی حوصلہ افزائی کی جا رہی ہے کہ تم سے پہلے بھی کچھ قومیں ایسے گزری ہیں، اور اس واقعہ سے بھی یہ ایک سبق ملتا ہے کہ اگر تھوڑے سے بھی لوگ اللہ کی رضا کی خاطر ہمت کر کے اللہ پہ بھروسہ کر کے جب میدان میں آ جائیں تو اللہ غیب سے ان کی مدد کرتے ہیں، پتہ بھی نہیں ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ مکر ہوا مکر اللہ واللہ خیر الماکرین، لوگ بھی تدبیر کرتے ہیں، اللہ اپنی تدبیریں کرتے ہیں، اور بالآخر اللہ کی تدبیر کامیاب رہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے ہی ہمارے ملک کو بھی ایسے بحرانوں سے نکالے، کیونکہ اللہ سب سے بڑا جو ہے حکمت عملی بنانے والے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کو جو موجودہ حالات ہیں بحران میں دب چکا، بلکہ تباہی کے دہانے پہ کھڑا ہے، اللہ رب العزت ہمارے بھی جو ہمارے معاشرے میں جو فرعون پیدا ہو چکے ہیں، اللہ ان کے مقابلہ میں بھی موسیٰ کو پیدا کرے، تاکہ یہ جو حالات ہیں اللہ تعالیٰ جو لوگ امت مسلمہ کے غریب لوگ پس رہے ہیں ظلم و جبر کی چکی میں، اللہ تعالیٰ غیب سے ان سب کی، ہماری سب کی مدد فرمائے، آمین۔